الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نماز نفل کے فضائل و مسائل پر مشتمل باتیں چل رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی گئی کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سب سے پہلے جو ایک شخص کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کو دیکھا جائے گا، اور نماز اگر اس کی درست ہوئی تب تو مکمل اجر و ثواب اس کو لکھ دیا جائے گا، لیکن اگر نماز میں فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں نفلی عبادتیں ہیں، اور پھر فتکملون بہا فریضہ، اس کے ذریعے سے اس کے فرائض میں جو کمی ہے اس کو مکمل کر دو۔ تو نماز نفل کا بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی فرض نمازوں میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے، خصوصاً خشوع و خضوع میں۔ چنانچہ ہم اس یکسوئی اور توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور خشوع و خضوع ہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور اسی سے نماز راحت و سکون کا بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا اگر فرائض میں اس طرح کی کوئی کمی ہے تو اگر ہم نوافل کی پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ روز قیامت ہمارے فرائض کی کمی کو ان نوافل کے ذریعے سے مکمل کر دیا جائے گا۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیئہ، رواہ مسلم۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، یہاں سجدے سے مراد زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کیا کرو، نوافل پڑھو تو اس کے ذریعے سے سجدے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ کثرت سجود سے مراد فرائض کے علاوہ نماز نفل کثرت سے پڑھنا ہے، تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ نوافل کی ادائیگی میں بھی مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ تمام تر خیر و بھلائی صرف اس عمل میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق ہو، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مد نظر نہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، وہ گویا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ تو اس لیے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض تو نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے نوافل، لیکن ان کی پابندیوں سے ہم بہت سارے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں، اور نوافل کو بلا وجہ ترک کرنے سے بہت سے خیر و بلائی سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ کثرت نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، ایک رات میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی اشیاء لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو۔ میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے کہا بس یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سجود کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، معنی کہ بہت زیادہ نوافل ادا کرو۔ جس قدر تم نوافل زیادہ پڑھو گے اسی قدر سجدے تمہارے زیادہ ہوں گے، اور یہی سجدے تمہارے زیادہ جو ہیں میرے ساتھ جنت میں پہنچانے کا باعث بنے گے تمہیں۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند تھا، اس بات کی وصیت فرمائی کہ وہ کثرت سے سجدے کرے، یعنی فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کثرت سے پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب نوافل کون کون سے ہیں انشاءاللہ آگے اس کی فہرست آ رہی ہے، جیسے ظہر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت، عصر سے پہلے خصوصی طور پر کچھ نہیں لیکن 4 رکعت اگر کوئی پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور پھر وتر ہے 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 11 رکعتیں تک ثابت ہے۔ اسی میں تہجد کی نماز ہے، اگر کوئی رات کو اٹھ کے پڑھتا ہے تو عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، رات میں تہجد پڑھے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت، جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہیں 2 رکعت فجر کی سنتیں جو ہیں۔ یہ سنتیں ہیں جو نماز سے پہلے نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے ہم، جب وضو کیے 2 رکعت پڑھ لیں، مسجد میں آئے تحیۃ المسجد کے طور پر 2 رکعت پڑھ لیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں ثابت ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے جمعہ کی نماز کے بعد، لیکن آپ کا عمل اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھنے کا تھا، کم از کم 2 رکعت تو آدمی پڑھے۔ اسی طریقے سے جب جمعہ کے لیے آپ آئیں تو جب تک امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ممبر پر، جتنی چاہیں سنتیں آپ پڑھتے جائیں۔ 2 رکعت تو کمپلسری ہے، وہ تو مسجد میں آنے کا حق ہے، تحیۃ المسجد، اس کے علاوہ جتنی آپ کی طبیعت چاہے 2 کر کے پڑھتے چلے جائیں۔ جب امام صاحب آ گئے تو اب آپ جو ہے بند کر دیں۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسے اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں جن کا شمار نوافل اور سنتوں میں ہوتا ہے، مستحبات میں سے ہیں۔ انشاءاللہ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو ہم کو چاہیے ان کا اہتمام کریں۔ یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، یاد رکھیں۔ دنیا میں تو اس کے ذریعے سے بہت ساری فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے، وہ حاصل ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی 12 رکعتیں دن اور رات میں سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، 12 رکعتیں جو نماز سے پہلے نماز کے بعد مکمل ہوتی ہیں، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بیان ہو رہی ہیں انہیں اختیار کر کے اس پر عمل کی توفیق دے، اور نماز کی پابندی اللہ تعالی ہمیں خود بھی کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی توفیق بخشے کہ ہم اپنی آل اولاد کو بھی نماز کی تعلیم دیں اور نماز کے لیے ان کو پابند بنائیں۔ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو مار بھی سکتے ہیں اگر 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے تو۔ یہ تمام تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، مولا کریم ہمیں اس کا پابند بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔